اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم مہدویہ کے بزرگان دین کی تاریخ بہت عظیم ہے، جس کا بغور مطالعہ ہمیں دنیا سے دور اور اللہ کے قریب کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا عارضی اور ابدی زندگی کو سنوارنا ہر مصدق کے لیے ضروری ہے۔ ضرورت معاش کی تلاش بھی ضروری ہے، مگر ضرورت معاش کی تلاش میں دین حق اور طلب دیدار خدا کو پیچھے چھوڑنا ہماری نسلوں میں خلفشار کا سبب بنے گا۔ اسی لیے تعلیمات امامنا علیہ السلام کو عام کرنا ضروری ہے۔ تعلیمات امامنا علیہ السلام کو عام کرنے کا عمل ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں ہمارے مرشدین اکرام امید کا چراغ جلائے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک کامل مرشد کو تلاش کریں، ہم ایک کامل مرید بنیں، تب جا کر ہمیں ہمارے مرشد کا کامل ہونا نظر آئے گا۔ اگر دل میں حسد، بغض، کینہ رکھ کر ہم کامل مرشد کی تلاش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں راہ ہدایت ملے گی۔ بزرگان دین کے آستانوں پر حاضری ایک طرف قلبی سکون دیتی ہے، تو دوسری طرف ہمیں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود ہمارے بزرگان دین نے دین پر ہمیشہ ثابت قدمی رکھی۔ بڑے بڑے سرمایہ کار شہنشاہوں کی جبینیں ہمارے بزرگان دین کے دائروں کی چوکھٹ پر جھکی رہتی تھی۔ اگر ہمارے بزرگان دین چاہتے تو پوری کائنات ان کے قدموں میں آ کر جمع ہو جاتی، لیکن طلب دیدار خدا کی لذت میں اس طرح منہمک ہو گئے تھے کہ دنیا ان کے سامنے ایک ذرے کے برابر تھی۔ ہمارے بزرگان دین نے بڑے بڑے منصبوں، جاگیروں کو بس یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ زر اور خاک ان کی نظر میں ایک برابر ہے۔ شاہی درباروں میں بیان قرآن سے رونقیں لانے کا کام بھی ہمارے بزرگان دین نے کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کے بادشاہ عبداللہ قطب شاہ کی اولادیں وبا سے فوت ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے بادشاہ اور بیگم بہت ہی غم میں تھے اور اپنی تمام مصروفیات سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو محل میں قید کر لیے تھے۔ اتنے میں ایک مہدوی عمرہ نے تجویز پیش کی کہ ہمارے ایک مرشد ہیں جن کا بیان قرآن اگر بادشاہ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ان کا غم دور ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی حضرت نے بیان قرآن کیا، بادشاہ کا غم دور ہو گیا اور وہ واپس سے اپنے پرانے مصروفیات میں مشغول ہو گئے۔ حضرت بندگی میراں راج محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی سادگی پسند بزرگ تھے۔ خاندان شہنشاہ ولایت سے ہونے کے باوجود آپ کے مزاج کے اندر عفو و درگزر اور انکساری کا جذبہ تھا۔ حضرت بندگی میراں راج محمد رحمۃ اللہ علیہ دو پک سلطان ہیں۔ حضرت بندگی میراں راج محمد رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت بندگی میراں راج محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت بندگی میراں شاہ قاسم مشتِ دگرو رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بزرگ ہیں، لیکن آپ کی سیرت پر مشتمل تاریخ میں بہت کم اوراق ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کی سیرت سے تعلق رکھنے والی اوراق ہماری تاریخ میں بہت کم ہیں، اور ہم ان کو آج تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ حضرت بندگی میراں راج محمد رحمۃ اللہ علیہ کافی جلالی بزرگ تھے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ کی صحبت اور تربیت نے آپ کے جلال کو جمال میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ آپ کے دائرے میں ایک غیر شرعی شخص کی تدفین ہو گئی تھی، اور روضہ حضرت بندگی میراں راج محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مسلسل آواز آ رہی تھی کہ نکالو اس سود خور کو اور دائرے کے باہر کر دو۔ اتنے میں آپ کی والدہ محترمہ کے روضے سے آواز آتی ہے کہ میاں تجھ سے کچھ امید لے کر آتے ہیں، معاف کر دے۔ والدہ محترمہ کا حکم ہونا ہی تھا کہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ماجرا ایک
دائرے کے خرب جوار میں رہنے والے ایک بزرگ شخصیت نے سنا اور خانہ مہدویہ کے ذمہ داران کے ذریعے تاریخ میں اس کو جمع کروایا۔ آپ کی سیرت مبارک کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ والدہ محترمہ کا بے حد ادب کرتے اور ہمیشہ ان کی خدمت میں مشغول رہتے، شریعت پر سختی سے عمل کرتے اور غیر شرعی کام کوئی ہو تو اس پر سختی اور برہمی کا اظہار کرتے۔ جس عنوان پر میں نے اپنی یہ ویڈیو شروع کی تھی اس کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ امامنا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، طلب دیدار خدا کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرے، اپنے مرشد کو کامل تصور کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، مرشد کے بغیر دنیا اور آخرت میں رسوائی ہوگی اس بات پر ہمارا یقین کو پختہ کرے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔